باب نمبر 18۔ روس کا شہر ماسکو۔ تاتاری اب آرام سے کوچ کرنے لگے۔ توکتمش کے خیمہ و خرگاہ پر تو قبضہ ہو ہی چکا تھا، سامان خورد و نوش اور گھوڑوں کی کمی اب انہیں کیوں ہوتی؟ تیمور نے لشکر کے 10 کشونوں میں سے 7 کشون بھاگتے ہوئے دشمن کے تعاقب میں روانہ کیے، کیونکہ توکتمش کے ساتھ جو امرائے سیروردہ بھاگے تھے ان کے علاوہ بھی لشکر کے بہت سے سردار علم کے گرتے ہی اپنے اپنے اولوس لے کر فرار ہوئے تھے۔ سیروردہ کی سپاہ جو مرنے یا بھاگنے سے بچی تھی اس کو تاتاریوں نے ہٹاتے ہٹاتے دریائے آتل کی مشرقی دلدل تک پہنچا دیا اور وہاں اس کے ہزاروں آدمیوں کو قتل کر دیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ اس لڑائی میں اور لڑائی کے بعد بھاگنے میں دشمن کے 1,00,000 آدمی مارے گئے۔ اب پھر شکار کا حلقہ ڈالا گیا، مگر اس مرتبہ جانوروں کے لیے نہیں بلکہ اس غرض سے کہ دریائے آتل سے ملحق علاقوں میں جس قدر شہر اور گاؤں ملیں ان کو اچھی طرح چھان ڈالیں۔ جنوب کی طرف جو مقابلتاً گرم ملک تھا تاتاری روانہ ہوئے۔ راستے میں جس قدر بھیڑیں، گائے، بیل اور اونٹ ملے انہیں پکڑ لیا اور اپنے گھوڑوں کی تعداد میں بھی خوب اضافہ کیا۔ گیہوں کی تیار فصلیں کھیتوں سے کاٹ لیں۔ گاؤں اور قصبات میں مکان لکڑی کے ہوتے تھے، ان میں بے دریغ داخل ہو کر جس قدر حسین لڑکیاں اور کم سن لڑکے ملے انہیں ساتھ گرفتار کر لیا۔ اسی طرح جب روس کے ملک میں پہنچے تو وہاں بھی بہت بڑی دولت لوٹی۔ سونے اور چاندی کی اینٹیں، کاکم اور سنجاب کے پوستین لوٹ کر ان کے انبار لگا دیے۔ غرض اتنا مال ملا کہ ہر تاتاری سپاہی اور اس کی آل اولاد کی باقی عمر کے لیے کافی تھا۔ ہر سپاہی کے پاس اب قیمتی کپڑوں کے تھان، سنجاب اور رباہ لال کے پوستین ایک خچر کے بوجھ کے برابر ہو گئے، اور غول کے غول ایسے ناکند بچھیروں کے انہوں نے پکڑ لیے جن کے ابھی نال بھی نہ لگے تھے۔ سب قسم کا مال اس کثرت سے ملا کہ ہر شخص اس کو سنبھال نہ سکا اور بہت کچھ پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھے اور جنوب کے میدانوں میں جا کر تاتاری فوجیں پھر یکجا ہو گئیں، اور تیمور نے یہاں سب کو 1 ہفتے تک مقیم رہ کر جشن و توئی کا حکم دیا۔ اس جگہ سے تاتاری بے انتہا خوش تھے۔ اونچی اونچی گھاس سے گرم ہوا کے جھونکے آتے تھے، دریا کی موجوں کا شور ہر وقت کانوں میں تھا۔ اب جاڑا پالا پرانا قصہ ہو چکا تھا۔ چاندنی کھلتی تھی تو ایسی تیز کھلتی تھی کہ پرے کاہ تک نظر آ جاتا تھا، اور آسمان پر جو بادل گزرتے تھے سبزے کے اس لہراتے دریا پر اپنا عکس ڈالتے تھے۔ رات کو جھینگروں کی زفیل، اکہرے سر کی لگاتار آواز، کبھی کبھی پرندوں کے اڑنے کی ہلکی ہلکی صدا، زمین کی سوندھی سوندھی خوشبو سرور کسل و کاہلی میں اور بھی زیادہ موجب نشاط تھی۔ اس وقت کی سستی و آرام پر تیمور کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ توکتمش کے سرا پردے اور بارگاہ میں جن کا مالک اب تیمور تھا، اپنے امراء کے ساتھ صاحب کران نے دربار کیا۔ دروں پر حریر کے پردے لٹکے تھے، چوبوں پر سونے اور چاندی کے خول چڑھے تھے، فرش پر گلاب چھڑکا جاتا تھا، اور اسیران جنگ ضیافت کے وقت فاتحوں کے سامنے کھانے کی کعبیں لا کر رکھتے تھے۔ ضیافت شروع ہوتے ہی مطرب و مغنی طلب ہوئے۔ ان کے پاس بانسریاں اور 2 تارے تھے۔ آتے ہی امیر اور امیر کے بہادروں کی شان میں مجدائے ظفر قبچاک کے عنوان سے ایک ترانہ گایا۔ لیکن جب دسترخوان بڑھایا گیا اور جام و ساغر سامنے رکھے گئے تو گانے والوں نے بھی ٹھاٹھ بدلا۔ ز لحن مغنیوں آواز ساز، بے چرخ آمدہ زہرائے دل نواز۔ اب گرجتے گونجتے ساز میں دلیری و شجاعت کے قصے نہ تھے، بلکہ صدائیں نرم اور دل گداز ہوتی گئیں، حتیٰ کہ بلیاں اور بانسریوں کے میٹھے میٹھے سر باقی رہ گئے۔ جشن میں مصروف فاتحوں کے لیے شہد کا شربت، عرق و نبید اور تیز شرابوں کے شیشے آنے لگے۔ قمر بود و بالو نبید و عرق، جہاں را پرز نقش شادی ورق۔ زیامت شدے ساقیان بقدح، فلک را دل از جائے جست از فرح۔ جن کے ہاتھ میں یہ شیشے اور سراہیاں تھیں وہ 100 ہا پری چہرہ عورتیں تھیں جو اپنے حسن کی وجہ سے اسیر ہو کر یہاں تک لائی گئی تھیں، اور اس وقت حسب دستور ان کے نقاب اتار دیے گئے تھے۔ لباس کم تھا، شانوں پر بال بکھرے تھے، اور اپنی اپنی قوم کے عاشقانہ گیت ان نئے آقاؤں اور مالکوں کے سامنے گاتی تھیں۔ دریائے آتل کے کنارے جشن کے دن جب ختم ہو لیے تو تیمور نے لشکر کو امیر سیف الدین کے سپرد کیا اور خود تیزی سے منزلیں طے کرتا ہوا سمرقند روانہ ہوا۔ سمرقند کے لوگوں کو 8 مہینے سے اپنے امیر کا حال کچھ معلوم نہ تھا۔ جب آمد کی خبر سنی تو بڑی دھوم دھام سے استقبال کیا۔
اب یہ خوف باقی نہ تھا کہ توکتمش پھر فوج کشی کرے گا، اس لیے سمرقند کو ہر بلا سے محفوظ سمجھ کر منزل ارجمند کہنے لگے۔ تیمور نے توکتمش کو اس کے حال پر اور سیروردہ کی وسیع سلطنت کے شمالی حصے کو اس کے مقسوم پر چھوڑا۔ یہ سچ ہے کہ اس ملک مفتوحہ پر حکومت کرنے کے لیے چنگیز خان کی اولاد سے ایک شخص کو تیمور نے سریر خانی پر بٹھایا تھا، لیکن یہ ایک دکھاوے کی بات تھی، اس سے اور کچھ زیادہ نہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ توکتمش حملے کی غرض سے پھر نمودار ہوا۔ خلاصہ یہ کہ بڑی لڑائی کے 3 برس بعد یعنی 1394 عیسوی بمطابق 797 ہجری میں توکتمش نے تیمور کی سرحد پر، جو اب بحر خزر کے شمال تک آ گئی تھی، پھر ترک و تاز شروع کر دیا۔ تیمور کو جب اس حرکت کی خبر ہوئی تو اس نے توکتمش کو لکھا، یہ تجھ پر کیا بھوت سوار ہوا ہے کہ اپنے ملک میں نچلا نہیں بیٹھتا؟ کیا آخری لڑائی بھول گیا؟ میری فتوحات کا حال تو خوب جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کسی کا مجھ سے لڑنا یا صلح رکھنا میرے لیے ایک ہی بات ہے۔ اب پسند کر لے کہ صلح رکھنی چاہتا ہے یا لڑائی، اور جو ارادہ ہو اس سے جلد اطلاع دے۔ توکتمش تیمور سے پھر لڑا، اور اس لڑائی میں تیمور جس قدر شکست کے لگ بھگ پہنچا، ایسا پہلے کبھی پیش نہ آیا تھا۔ یہاں تیمور کی ایک جھلک اس شکل میں نظر آتی ہے کہ چند بہادروں کے ساتھ لشکر سے علیحدہ ہو گیا ہے، تلوار ٹوٹ گئی ہے، اور دشمن نے ایسا دبایا ہے کہ ساتھ والوں نے گھوڑوں سے اتر کر اس کے گرد ایک حلقہ باندھ لیا ہے، اور تاتاری سرداروں میں سے ایک بہادر امیر نور الدین نے دشمن کے اعرابوں میں سے 3 اعرابے لا کر تیمور کے سامنے ایک پشتے کے طور پر قائم کر دیے ہیں، تاکہ جب تک کمک پہنچے آقا کو دشمن سے محفوظ رکھا جائے۔ فوج کمک فوراً آئی اور لڑی۔ اس مارکے میں شہزادہ میران شاہ اور امیر سیف الدین زخمی ہوئے، لیکن اس لڑائی کے بعد سیروردہ کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ توکتمش شمال کے صحراؤں کی طرف فرار ہوا۔ تمام قبائل و اولوسات جو اس کے تابع تھے پراگندہ ہوئے۔ ان میں سے بعض قبیلے پورے کے پورے کرم چلے گئے، بعض نے اورنا کو آباد کیا، اور بعض نے آگے بڑھ کر ہنگاریہ میں بود و باش اختیار کی، اور بہت سے اولوس تیمور سے آ ملے۔